الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سردی کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اس کو جہنم کے ہر عذاب خصوصاً ٹھنڈک کے سخت عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلے سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا علامہ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع جو درود پاک کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں فرماتے ہیں، ایک نیک شخص مصر میں رہا کرتا تھا جسے ابو سعید الخیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہا کرتا اور لوگوں سے ملتا نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے حضرت سیدنا ابن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں پابندی سے شرکت کرنا شروع کر دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا، ان کی محفل میں حاضر ہوا کرو کیونکہ یہ اپنی محفل میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر جب حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو انہیں خواب میں اچھی حالت میں دیکھ کر عرض کیا گیا، یہ انعامات ملنے کا سبب کیا بنا؟ ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا اشعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سردی دور ہو گئی۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک، لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے لوگوں کو صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پھنکا جلتے ہوئے دیکھا۔ حجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 4 موسموں کی نعمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے 4 موسم پیدا فرمائے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ ہر موسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور ہر ایک کا اپنا مزہ اور خاص پھل و سبزیاں ہیں۔ گرمی کے موسم میں بعض فصلیں پکتی ہیں جو انسان کی اہم ترین ضروریات میں سے ہیں اور پسینے کے ذریعے سے کئی بیماریاں جسم سے خارج ہوتی ہیں، جبکہ سردیوں میں کئی طرح کے خشک میوہ جات کی پیداوار ہوتی ہے جو کہ جسم انسانی کے لیے بہت مفید ہیں۔ موسم بہار میں نہ صرف ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کو تازگی بخشنے والے رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک جہاں ایک سال میں یہ 4 موسم آتے ہیں کم ہیں، کہیں سارا سال یا سال کے اکثر دنوں میں سردی رہتی ہے تو کہیں گرمی۔ اللہ پاک کی رحمت پہ قربان کہ ہمارے وطن عزیز میں یہ 4 موسم سال میں آتے ہیں۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہر چیز، ہر موسم اچھے ہیں اور موسم کی تبدیلی میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہم کمزور و ناتواں لوگ بہت جلد ہی گھبرا جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت ہو تو کہتے ہیں سردی بہت اچھی ہے، کاش سردی جلد آ جائے۔ جب سردی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں گرمی آ جائے تو اچھا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھ جائے یا سردی زیادہ ہو جائے، ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ سردی اور گرمی کو برا کہنا بہت بری بات ہے۔ کسی موسم کا گلہ شکوہ کرنے والا ایک طرح سے موسم پیدا کرنے والے خدا پاک کی شکایت کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے کتنی سردی یا گرمی بڑھا دی۔ زمانے کو برا کہنا کیسا؟ بخاری شریف
حدیث نمبر 6181 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں اور اس کے دن رات میرے ہی قبضے قدرت میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2246 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے۔ شارح مسلم حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پر زمانے کا اطلاق مجازی طور پر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عربوں کی عادت تھی کہ موت، بڑھاپے یا مال کے ضائع ہو جانے جیسے حادثات اور مصائب پر زمانے کو برا مانتے ہوئے کہتے تھے ہائے زمانے کی بربادی۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا نہ کہا کرو کیونکہ زمانہ اللہ پاک خود ہے، یعنی ان حوادثات و مصائب کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہی ہے اور وہی ان کو اتارنے والا ہے۔ جب تم مصائب کو برا کہو گے تو در حقیقت یہ اللہ پاک کو برا کہنا ہوگا کیونکہ ان کو پیدا کرنے والا اور ان کا فاعل یعنی حالات بدلنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا جگ کا خالق سب کا مالک وہی ہے باقی خالق سچا مالک سچا آقا میرا مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردی اور گرمی کیسے ہوتی ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا اصل سبب کیا ہے؟ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 537 اور 538 میں ہے کہ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء نے بعض کو کھا لیا۔ اسے دو مرتبہ سانس کی اجازت دی گئی، ایک سردی میں ایک گرمی میں۔ یہ وہی تیز گرمی اور ٹھنڈک ہے جسے تم محسوس کرتے ہو۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جو تیز گرمی تم پاتے ہو یہ دوزخ کی گرم سانس سے ہے اور جو تیز ٹھنڈک تم پاتے ہو یہ اس کی ٹھنڈی سانس سے ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت۔ یہ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے، کسی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں، ہر چیز میں قدرت نے زندگی اور شعور بخشے ہیں۔ قدرت خداوند کے کرشمے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیچ آسمان سے سورج کے ادھر ادھر مائل ہونے کو دیکھو، حتیٰ کہ اس کے سبب سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ جب سورج وسط آسمان یعنی آسمان کے درمیان سے نیچے کو جھکتا ہے تو ہوا ٹھنڈی اور موسم سرد ہو جاتا ہے، اور جب آسمان کے درمیان میں ٹھہرتا ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے تو موسم معتدل یعنی درمیانہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان قدرت کے کیسے حیرت انگیز رنگ ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی اللہ پاک عظمت والا ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا پیارا شعر کہا ہے۔ ہر شے سے ہیں عیاں میرے سانے کی سنتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، سوچے تو صحیح، یہ انسان بھی کیسا نادان ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے گاڑی کھول لیتا ہے، سردی آنے سے قبل گرم کپڑوں کا انتظام کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کا سامان لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، رمضان المبارک میں عصر سے قبل ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر
سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی ہوا پانی پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، لیکن موت کے جس کا کوئی وقت ہی طے نہیں اس کے بعد کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتا۔ سردی گرمی کا موسم تو اپنے وقت پر آتا جاتا ہے، مگر ہم اپنی قبر و آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ عظیم تابع بزرگ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم گرمی سردی کے موسم دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے کچھ عمل نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی باتیں، کس بلا کے میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ یا اللہ پاک، شیطان نے ہمیں گناہوں اور فضولیات کے نشے میں کس قدر بدمست کر دیا ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہم ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر مشکل آسان۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو ایمان کی علاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں یعنی مشکل کام خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، جیسے سردیوں کی نماز۔ کربلا کے میدان اس کی ہمیشہ رہنے والی مثال ہے۔ مومنوں کا موسم بہار۔ اے عاشقان رسول، سردی بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بندہ مومن بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھائے بغیر ہی دن میں روزہ رکھ سکتا ہے کہ دن چھوٹا اور سرد ہوتا ہے، لہذا روزے کی تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان والا شان ہے، سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتے ہیں یعنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ سردی کو خوش آمدید۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے، سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر قدم پر نیکیاں۔ بنو سلمہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، ان کے گھر مسجد نبوی شریف سے دور تھے۔ یہ رات کے اندھیرے میں، بارش کے وقت اور سخت سردی میں بھی باجماعت نماز کی کوشش فرماتے تھے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری ارشاد فرمائی کہ تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف۔ جنتی صحابی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد رات میں نماز کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ غلام نے عرض کیا، اللہ پاک آپ کی کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کامل یعنی پورا وضو کرے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے دو حصے ہیں۔ مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکیوں بھری سوچ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا زمانہ ہے، رات لمبی ہوتی ہے، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سردی آتی ہے تو اہل قرآن سے کہا جاتا ہے تمہاری نماز کے لیے رات طویل یعنی لمبی ہو گئی اور
روزے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اور زندگی بہت مختصر ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ زندگی کی جو چند سانسیں باقی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزاریے۔ سردی کی مشقت پر صبر کر کے ثواب کمائیے کہ افضل الاعمال احمزہا، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ خوب عبادت کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے آہستہ آہستہ ان پر اپنا عمل بڑھاتے جائیے۔ ٹھنڈ لگ رہی ہو اور جسم سردی سے کپ کپا رہا ہو، وضو کیجیے اور نماز با جماعت کا خاص اہتمام فرمائیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو عمل دنیا میں جتنا دشوار گزار یعنی مشکل ہوگا، میزان عمل پر وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑا۔ رمضان المبارک میں ایک بار صدرۃ الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سخت سردی کا بخار چڑھ گیا۔ اس میں خوب ٹھنڈ لگتی اور شدید بخار چڑھتا، نیز پیاس کی شدت بھی ناقابل برداشت ہوتی۔ ظہر کے بعد خوب سردی چڑھتی، پھر بخار آ جاتا، مگر قربان جائیے اس حال میں بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ اے عاشقان رسول، حدیث پاک میں ہے، جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جس نے ابتدائے شب یعنی رات کے شروع میں ختم کیا، صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551 پر ہے، گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعائیں مغفرت زیادہ ہوگی، اور جھاڑو یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی، اگر اللہ پاک چاہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر حج میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ سخت سردی میں پرانے کپڑے پہنے پسینے میں شرابور ہیں۔ آپ نے ان سے حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، گرمی اور سردی تو اللہ پاک کی دو مخلوقات ہیں۔ اللہ پاک حکم فرمائے کہ سردی گرمی مجھ پر چھا جائے تو مجھے سردی و گرمی لگ کے رہیں، اور اگر وہ رب کریم حکم فرمائے تو سردی و گرمی میرے قریب بھی نہ آئیں۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، میں 30 سال سے اس جنگل میں ہوں، اللہ پاک مجھے سردی میں اپنی محبت کی گرمائش عطا فرماتا ہے اور گرمی میں اپنی محبت کی ٹھنڈک بخشتا ہے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ افضل عمل، اے عاشقان رسول، منقول ہے کہ سردی کے موسم میں غریبوں پر سردی دور کرنے والی چیزیں ایثار کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا یعنی قتل سے بچا کر زندہ رکھا، اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا سے مراد یہ ہے کہ جس نے کسی انسان کو ہلاک کر دینے والی اشیاء جیسے جلنے، ڈوبنے، بہت زیادہ بھوک اور انتہائی گرمی یا سردی وغیرہ سے نجات دلا کر زندہ کیا۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کریں نہ رخ میرے پاؤں گناہوں کا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سخت سردی میں قمیص کا صدقہ۔ تابع بزرگ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں رہنے والوں میں سے ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیے، میں نے انہیں جنت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ اس نے بتایا کہ کسی کو ایک قمیض شرٹ پہنانے کے سبب۔ حضرت
سیدنا صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے اس قمیص کا تذکرہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سخت سردی کی رات میں مسجد سے نکلا تو ایک برہنہ یعنی ننگے شخص پر نظر پڑی۔ میں نے اپنی قمیص اتار کر اسے پہنا دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیک وزیر مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرنے کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک نیک وزیر کو بتایا گیا کہ ایک عورت کے 4 یتیم بچے ننگے اور بھوکے ہیں۔ وزیر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور ان کی ضرورت کے کپڑے اور کھانا وغیرہ انہیں پہنچاؤ۔ پھر وزیر نے اپنا گرم لباس اتار دیا اور قسم کھائی، خدا کی قسم میں تب تک لباس نہ پہنوں گا اور نہ ہی کوئی گرمائش ہیٹ لوں گا جب تک یہ آدمی مجھے واپس آ کر بتا نہ دے کہ ان یتیموں کو لباس پہنا دیے ہیں اور ان کا پیٹ بھر دیا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے جب واپس آ کر بتایا کہ یتیموں نے کپڑے پہن لیے ہیں اور کھانے سے پیٹ بھر گئے ہیں، تب نیک وزیر نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے۔ اس وقت نیک وزیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ مختصر سی زندگی ہے بھائیو، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم کے نیک بندے ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جیسا کہ ابھی واقعے سے آپ نے سنا، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس بھی ہے۔ لباس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ستر پوشی یعنی شرم کی چیزوں کو چھپانا، زینت، سردی گرمی سے بچاؤ، نماز کی ادائیگی، لہذا یہ عظیم الشان نعمتوں سے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو سخت سردی یا گرمی میں ٹھنڈ یا گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ذہ نصیب اپنے ارد گرد رہنے والے غریب پڑوسیوں، رشتہ داروں کا سخت سردی میں خیال رکھا جائے، انہیں گرم لباس اور لحاف وغیرہ پیش کیے جائیں، بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے اپنی تکلیف و مصیبت کس کو جا کر بتائیں گے۔ کیا پتہ ہمارا ان کے ساتھ کیا جانے والا اچھا سلوک اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہی مغفرت کا سبب بن جائے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخشا؟ میں اپنے وہ نیک اعمال یاد کرنے لگا جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے تھے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تم بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا، تو نے اس پر ترس کھاتے ہوئے تم نے اسے اپنے جبے یعنی کپڑے میں چھپا لیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے، لہذا بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا ہے کہ ان پر رحمت ہو، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش عطار سے فرمائے قیامت میں، حضور لے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے۔ ایمان افروز حضرت اللہ پاک کے ولی حضرت عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال شریف ان کلمات کو روتے روتے کہتے ہوئے ہوا، میں موت کے ڈر یا دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ میں اب فوت ہو رہا ہوں۔ اب گرمیوں کے روزوں میں دوپہر کی پیاس اور جھاڑوں یعنی سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام اللیل، رات کی عبادات کی لذت مجھے کب اور کیسے نصیب ہوا کرے گی؟ اے عاشقان رسول، سردیوں میں خصوصاً فجر و عشاء کی نماز نفس امارہ پر مشکل ہوتی ہے، اور افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی مشقت زیادہ ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، افضل عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرمیوں میں گھر کے اندر اور سردیوں میں چھت پر نماز پڑھتے تاکہ نیند نہ آئے، اور آپ کا سجدہ کی حالت میں انتقال ہوا۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سردی سے حفاظت کے چند مدنی پھول۔ نمبر 1، موٹی جرابیں، موزے اور بند جوتوں کا استعمال کیجیے۔ نمبر 2، ہو سکے تو دیسی ابلا ہوا انڈا استعمال کیجیے، ضرورتاً اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ نمبر 3، حتی الامکان کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیے۔ نمبر 4، نزلہ زکام ہو جانے کی صورت میں بھانپ لیجیے۔ نمبر 5، ایڑیوں، ہیل اور ہونٹوں لپس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے لیکوڈ گلیسرین اور ویسلین استعمال کیجیے۔ ہیٹر کے استعمال میں احتیاط۔ پیارے اسلامی بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر ہیٹر چلائیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کمرہ گرم ہو جائے تو سونے سے پہلے ہیٹر ضرور بند کر دیں، کیونکہ جب کمرہ گرم ہو گیا تو اب اس کے چلتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بند نہ کرنے میں خطرہ بھی ہے۔ بعض لوگ ہیٹر چلا کر کمرہ بند کر کے سو جاتے ہیں، یہ ایک رسکی کام ہے کیونکہ بعض اوقات گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے۔ اخبارات میں بھی ایسی کئی خبریں چھپتی ہیں کہ ہیٹر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور اتنے لوگ انتقال کر گئے۔ یہ احتیاط صرف گیس والے ہیٹر کے لیے ہی نہیں بلکہ اگر بجلی والا ہیٹر ہو تو اس میں بھی آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، لہذا اسے بھی بند کر کے سویا جائے۔ اپنے بچوں کو یہ کھلائیں۔ صحت کے لیے خطرہ بننے والی کھٹ مٹی گولیوں اور ٹافیوں وغیرہ کی جگہ اپنے بچوں کو ان کی عمر وغیرہ کے لحاظ سے مناسب مقدار میں یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھل اور خشک میوے، ڈرائی فروٹ کھلائیں، اور آپ خود بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ چند خشک میوہ کے فوائد پیش خدمت ہیں۔ بادام۔ نمبر 1، تمام بادام کولیسٹرول سے پاک ہوتے ہیں۔ تمام بادام کولیسٹرول سے پاک ہوتے ہیں۔ کڑوے بادام یا ایرانی بادام کینسر کے روک تھام کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ بادام میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ بادام کھانے سے تیزابیت دور ہوتی ہے اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ بادام بالوں اور جلد اسکن کے لیے مفید ہیں اور رنگت بھی نکھارتا ہے۔ زیادہ گر دماغی ہے تیرا کام تو کھایا کر ملا کر شہد بادام۔ پستے دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے، بدن کو موٹا کرتا اور گردے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن اور حافظہ مضبوط کرتا ہے۔ کھانسی کے علاج کے لیے پستہ مفید ہے۔ کاجو جسم کی غذائیت اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ نہار منہ شہد کے ساتھ کاجو کھانا دافع نسیان یعنی بھولنے کی بیماری دور کرنے والا ہے۔ ایک کوڑی سفید داغ کا مریض یعنی صرف کاجو بکثرت کھانے سے صحت یاب ہو گیا۔ مونگ پھلی کے بیجوں میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ مونگ پھلی اپنے فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں ہے۔ مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا عمدہ بدل ہے۔ اخروٹ بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ اخروٹ کا بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کا چبا کر دانت پر لگایا جائے تو دانت کا نشان مٹ جاتا ہے۔ انجیر، حدیث پاک میں ہے کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور نکرس یعنی ایک درد جو ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ہوتا ہے میں مفید ہے۔ انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں بہت غذائیت ہے۔
انجیر بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ انجیر نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے اور موٹاپا دور کرتا ہے۔ انجیر میں کھانسی اور دمے کا علاج ہے۔ انجیر چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ انجیر پیاس بجھاتا ہے۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی ریڈ ایڈ لسن اسلامک بک ایپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرے اور کم از کم 12 کو اس کی دعوت دے کر انسٹال کروائے اور اس کو استعمال کرتا رہے، اس کو علم دین کے کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے سے نواز کر اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بے حساب بخش کر اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے درگاہ شاہ یقین بخاری اور کرامت صحابہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔